بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ مکہ میں ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے خون سے اس بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبایا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار پکڑ کر اللہ سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی تھی۔ ان میں سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب بھی تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کے چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہاں کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں عورت، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کے میدان لوگوں سے بھر گئے۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔
جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے ابو طالب کو کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی ہے، اسی لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو گیا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ پانی مانگتے جا رہے تھے، مگر پانی کا حساب دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے تھے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے میں کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والا پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب پیچھے مڑ کر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اب محمد تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی کہنے لگے، چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر چچا کو اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے والے ہی تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مارے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم سب یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو اس وقت میں کہاں تھا؟ آپ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
जब तुम सब पानी मांग रहे थे तब मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम सब पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग वहीं खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा अगर आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चले गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो सब लोग पहले ही थक के चूर हो चुके थे, इसीलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वाले लोगों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आ गए। अल्लाह ने बता ही दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे। वो सभी लोग जोर जोर से कहने लगे, मोहम्मद अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये सुनकर वहाँ के लोग चिल्लाने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो देखते जाओ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होने लगे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक अल्लाह की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहने लगे और अपने घरों की तरफ भागने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से एक आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? आप सिर्फ एक उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।